السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے پاس ان کے لیے مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے آیت نمبر 198 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے پہلے دو آیات، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اس دنیا کے اندر کفار و مشرکین، ملحدین، مجوسیوں، یہودیوں، غیر لوگوں کا جو بالکل نام و نمود ہے، ان کا جو شہرہ ہے، ان کی جو چلت پھرت ہے دنیا کے اندر، جو ان کا ہولڈ ہے، ان کی جو پکڑ ہے، اس سے تم لوگ دھوکے میں مت پڑو۔ کیوں دھوکے میں مت پڑو؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ بالکل تھوڑا ہے، عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد یہ لوگ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو مجوسی ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس سے پہلے کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے آخرت کے بھیانک انجام کو بتلایا کہ دنیا میں ان کا تھوڑا سامان ہے، ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جلتے رہیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے آخرت کے بہترین انجام کو بیان کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ان کو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے کیا عیش و آرام ہے، جن عیش و آرام میں وہ رہ کر کے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے سائے تلے وہ رہیں گے۔ ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم، وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور آگے کہا خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی، اور آگے کہا وما عند اللہ خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، یہاں پر بہت کچھ ہے نا، یہاں پر ہے جو بہتر نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر آپ غور و فکر کریں گے تو سب سے پہلے یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو نعمتیں ہیں اور یہ جو خوشخبریاں ہیں وہ ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہے، کیا کہا؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو تقوی کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا، جن کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، چاہے جس انداز میں بھی ہو، جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں، یعنی بچنا۔ سامعین کرام، تقوی جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے، تقوی کے تعلق سے تفسیر اور تاریخ اور حدیث کی کتابوں کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، ذرا بتلائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا کبھی آپ ایسے رستے سے گزرے ہیں جو رستہ انتہائی تنگ ہو اور رستے کے دونوں جانب
خاردار جھاڑیاں ہو. خاردار جھاڑیاں مطلب کانٹے دار جھاڑیاں. کہا کہ ہاں گزرے تو ہیں. کہا کہ ان رستوں سے جب آپ گزرے تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ جب میں ان رستوں سے گزرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، کیونکہ جب اس رستے سے گزروں گا اور کپڑا ذرا پھیلا رہے گا تو ان کانٹوں میں الجھ جائے گا. سب سے پہلے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں اور بالکل دھیرے دھیرے قدم کو اٹھا کر کے قدم کے نیچے دیکھ کر کے چلتا ہوں کہ کہیں ان کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں، کہیں کوئی قدم ہمارا کانٹے پر پڑ نہ جائے اور کانٹا چبھ نہ جائے. کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب چلے تو گناہوں سے بچتا ہوا چلے. دنیا کے اندر چلے تو گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا چلے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو یہ جو تقویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اور جو گناہ کے کام ہیں ان گناہ کے کاموں سے ہر حال میں بچنا، یہی تقویٰ ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ. آگے کی جو خوشخبریاں ہیں ان کے لیے. سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے کچھ خوشخبریاں بیان کی ہیں. ان کے لیے پہلی خوشخبری کیا ہے؟ ان کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ان کو ایسی جنت ملنے والی ہے. سب سے پہلے ان کو جنت ملنے والی ہے، اور ایسی جنت جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش، کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی. ابھی دنیا میں لوگ چاہے کیسا ہی عالی شان مکان کیوں نہ بنا لے، بڑا سے بڑا قلعہ کیوں نہیں تعمیر کر لے، لیکن دنیا سے اس کی شفٹنگ ہونی ہے. لیکن مرنے کے بعد جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے ایک مرتبہ جنت میں انٹر کر جائیں گے تو جنت سے پھر ان کی کوئی شفٹنگ نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش جنت کے اندر رہیں گے. یہ دوسری خوشخبری. اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی. مہمانی، اور جو مہمانی ہوگی بے مثال ہوگی. کیوں بے مثال ہوگی؟ کیونکہ دنیا کے لوگ جو مہمانی کرتے ہیں لوگ تو اس مہمانی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. اور جو رب العالمین ہے، پورے جہان کا پالنے والا، وہ رب جو مہمانی کرے گا، مہمان نوازی کرے گا، وہ رب جو مہمان نوازی کرے گا اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بے مثال ہوگی پہلی بات. اور دوسری بات، جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے تو مہمان نوازی بھی ہمیشہ ہمیش ہوگی. یہ نہیں کہ ایک روز کے لیے، یہ نہیں کہ ایک وقت کے لیے، ہمیشہ ہمیش کی مہمانی ہوگی. محترم سامعین اکرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، وہ لوگ جو اپنے رب کے احکام کے مطابق پرہیزگاری اختیار کیے، ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں. جنتیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے مہمانی ہوگی. اور آگے کیا کہا؟ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے یہاں ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ہم لوگ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے اسی کو بہتر سمجھ لیے. دنیا میں حلال مل رہا ہے اس کو بھی اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں، حرام مل رہا ہے اس کو بھی اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر. اس کا مطلب دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے کتنی ہی عظیم ترین نعمت کیوں نہ ہو، کتنے ہی حلال طریقے سے کیوں نہ ملا ہو، وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس سے بہتر نہیں ہے. ابھی دنیا میں تو لوگ حرام کو بھی بہتر سمجھ لیتے ہیں. حرام رستوں پر چلنے میں بھی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں، حرج محسوس نہیں کرتے ہیں، پریشانی محسوس نہیں کرتے ہیں. کیسا بھی کر کے پیسہ آ جانا چاہیے، کیسا بھی کر کے کما لینا چاہیے. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مشکوک ہے، ان چیزوں کے بارے میں دل کے اندر کھٹک نہیں پیدا ہوتی ہے. اگر کبھی دل کے اندر کھٹک پیدا ہوئی بھی تو اس کے اوپر ایسے ہلکے سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، چلے گا چلے گا. یہ ہلکے سے ہاتھ پھیر کر کے بھی حرام راستے پر چل پڑتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی بہتر ہے، وہی خیر ہے. یہ جو آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے اس میں ایمان والوں کے لیے جامع نصیحت ہے. جامع نصیحت، جامع نصیحت کیا ہے؟
اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، جہنم سے نجات مل جائے گا، جنت مل جائے گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، نعمت ہی نعمت ہوگی، لذت ہی لذت ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی۔ لہذا جو ایمان والے ہیں، اگر دنیا میں ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہے، وہ غم نہیں کرنا چاہیے ان کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو۔ اگر دنیا میں کچھ کمی بیشی ہے تو غم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو عارضی زندگی ہے اور یہ جو عارضی اور ٹیمپروری دنیا ہے، یہاں سے آزادی کے بعد جیسے ہی ایمان والا موت کے آغوش میں پہنچے گا، متقی اور پرہیزگار جیسے ہی موت کے آغوش میں جائے گا، ویسے ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ملنا شروع ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جن نعمتوں کا، جن خوشخبریوں کا تذکرہ ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مزید بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، جو لوگ نیک نہیں ہیں، ان کو نیک بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ نیک بننے کے بعد ہی، متقی اور پرہیزگار بننے کے بعد ہی یہ بات ملنے والی ہے، وگرنہ نہیں ملنے والی ہے۔ لہذا جو لوگ نیک نہیں ہیں، جو لوگ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، وہ لوگ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کریں، ایسا بن جائے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ فضیلت اور خوشخبری ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم ایسا بننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو ابھی سے کوشش کر لیں، نہیں تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔